بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ مولانا محمد علی قصوری نہایت نیک اور مستجاب الدعوات بھی تھے۔ اس سلسلے میں صرف دو واقعے بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص ڈپٹی برکت علی تھے جو گجرانوالا کے رہنے والے تھے اور سینئر سب جج تھے۔ 1917 میں پینشن پر ان کے ریٹائرڈ ہونے کا زمانہ قریب تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر شادی لال کے زیر عتاب آ گئے۔ ان پر 2 مقدمے قائم ہوئے اور دونوں میں سیشن کورٹ سے 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مولانا عبد القادر ان کے وکیل تھے۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور اپیل کی سماعت کے دوران 5000 روپے کی ضمانت پر انہیں رہا کرا لیا گیا۔ مولانا کو یقین تھا کہ ہائی کورٹ میں سزا بحال رہے گی۔ انہوں نے 5000 روپے کی ضبطی ضمانت کا نقصان خود برداشت کرنے کا فیصلہ کیا اور ڈپٹی برکت علی کو ہری پور ہزارہ کے راستے مولانا محمد علی کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ مجاہدین میں آ گئے، لیکن عمل و فکر کے اعتبار سے بالکل دہریہ، نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر بات چیت میں بھی نہایت بے احتیاط، ہر شخص کے سامنے اپنے افکار کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک تھی۔ وہاں کا ماحول بالکل مذہبی قسم کا، کیا معلوم کوئی جان سے مار دے۔ مولانا نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے۔ ایک مرتبہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، بہت علاج کرایا مگر افاقہ نہیں ہوا۔ اس بات کا انہیں زیادہ احساس تھا کہ بیوی بچوں سے دور جنگل میں بیٹھے ہیں۔ اب مولانا نے ان سے کہا کہ آپ دعا کے اثر کے قائل نہیں، اور میرا ایمان ہے کہ دعا سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ میں آج آپ کی صحت کے لیے دعا کروں گا۔ اگر آپ کو صبح تک شفا کامل نہ ہو جائے تو آپ کا جو چی چاہے مجھے سزا دیجیے گا۔ اگر شفا ہو جائے تو آپ اپنے ملحدانہ عقائد سے توبہ کیجیے گا، مگر شرط یہ ہے کہ رات کو آپ بھی میرے ساتھ شریک دعا ہوں۔ تہجد کے وقت مولانا اٹھے اور وضو کیا۔ ڈپٹی برکت علی کو بھی بیدار کیا گیا۔ انہوں نے تیمم کیا اور بستر پر لیٹے لیٹے دعا کرنی شروع کر دی۔ مولانا نے بھی جبین نیاز اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا دی اور گڑ گڑا کے خدا سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اے خدایا، تیرے ایک نہایت گنہگار اور رسیہ بندے نے محض تیری رحمت پر بھروسہ کر کے اتنی بڑی شرط لگائی ہے، اسے ذلیل نہ کیجیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا جاتا تھا اور میرے دل میں یقین ہوتا جاتا تھا کہ بارگاہ الہی میں میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ اب ڈپٹی صاحب کا بخار اترنا شروع ہوا اور عین اس وقت جب کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی، میں نے ان کا ٹیمپریچر لیا تو وہ بفضل خدا نارمل تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب ڈپٹی صاحب بالکل بدل گئے تھے۔ انہوں نے اپنے پہلے خیالات سے توبہ کی، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، حدیث شریف کی بعض کتابیں پڑھیں اور کتب فقہ کا مطالعہ کیا۔ وہ نہایت متشرع اور تہجد گزار مومن بن چکے تھے۔ اب دوسرا واقعہ سنیے، وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ مولانا کے چند قاصد تھے جو مرکز مجاہدین سے بھیس بدل کر مختلف راستوں سے ہندوستان آتے جاتے تھے اور بعض رہنماؤں سے خطوں کی کتابت کا سلسلہ ان کے ذریعے جاری رہتا تھا۔ ان قاصدوں میں سے مولانا 3 آدمیوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ وہ تھے عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد القادر۔ ایک مرتبہ عبد القادر ہندوستان کا چکر لگا کر ہری پور ہزارہ کے راستے مرکز مجاہدین اسمست کی طرف جا رہا تھا کہ اس کے پاس مولانا محمود حسن کے بعض شاگردوں حکیم اجمل خان، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی کے چھندواڑہ جیل سے بعض ضروری خطوط اور چند اہم کاغذات تھے۔ وہ دربند کے مقام سے دریائے سندھ پار کرنے لگا کہ گورا سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اس کا کوٹ اتار کر قبضے میں کر لیا اور اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ وہ خطوط اگر انگریزی حکومت کے ہاتھ لگ جاتے تو ہندوستان کے بہت سے نامور لیڈروں پر سازش کا مقدمہ چل سکتا تھا، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا وہ معلوم نہیں کتنا خوفناک ہوتا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور عصر کا وقت کہ مولانا کو عبد القادر کی گرفتاری کی اطلاع ملی اور پتہ چلا کہ وہ گوروں کی حوالات میں محبوس ہے اور اس پر 4 گوروں کا پہرا ہے۔ دوسری صبح اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا نے افطار کے وقت نہایت خوش و خضوع سے عبد القادر کی رہائی کے لیے دعا مانگی، پھر عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کے بعد دعا مانگی۔ نماز فجر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عز و جل سے وہی التجا کی اور وہیں لیٹ گئے۔ رات کو جاگنے کی وجہ سے جلد نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ عبد القادر آ گیا ہے، اور وہ واقعی آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں حوالات میں نماز تہجد کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ
ایک بزرگ صورت شخص حوالات کے دروازے پر آئے۔ میرا کوٹ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے تالا کھولا اور کوٹ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس میں تمام خطوط اور کاغذات وغیرہ موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہاری رہائی کے اسباب پیدا کر دیے۔ یہاں سے نکال دینا میرا کام تھا، اب بھاگ جانا تمہارا کام ہے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ افغانستان اور پاکستان کے قیام اور جنگ و جہاد کے زمانے میں اس قسم کے متعدد واقعات ان کو پیش آئے جو ان کے تقوی پر دلالت گناہ ہیں۔ جن حضرات کو ان سے ملنے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کو مواقع میسر آئے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ وہ بلا شبہ متقی اور پرہیزگار اہل علم تھے۔